باران رحمت آج نیوز کی سیری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور پھر روزانہ کی طرح وہی بات دہراؤں گا کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے. اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور اپنے منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ پرابلمز شیئر کریں گے لوگوں کی اور اس کی ریمیڈی آپ بتائیے گا. بی پی اکثر لوگوں کا لو ہو جاتا ہے, جب بی پی لو ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. ہر کسی کو, ہم سب کو. دیکھیں بلڈ پریشر کا لو ہونا بھی خطرناک ہے اور ہائی ہونا بھی خطرناک ہے. بالکل. تو بلڈ پریشر جب آپ دیکھیں کہ مستقل لو رہنے لگا ہے اور آپ صبح شام چیک کریں تو منقع لے لیجئے. منقع کشمش کی بڑی بہن کہتا ہوں میں. اچھا منقع. منقع لے لیجئے صرف 8 دانے, اور بادام لے لیجئے صرف 2 دانے, اور دونوں کو لینے کے بعد آپ اس کو مکس کر لیں, اور اس کے بعد آدھا چمچہ ٹی سپون, ٹھیک ہے, چھوٹا چمچہ ٹی سپون, آدھا چمچہ صبح یعنی سحری میں, اور آدھا آپ افطار کرنے کے بعد روزانہ استعمال کریں صرف 10 دن, اور 10 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو خون کی کمی ہوتی ہے جی, اور کچھ لوگوں کے کیلسٹرول میں بڑی زیادتی ہوتی ہے, ان کے بلڈ میں بڑا کیلسٹرول آتا ہے. ان دونوں صورتحال میں کیا ریمیڈی ہے؟ دیکھیں کولیسٹرول کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ بے احتیاطیاں کی ہوئی اور خون میں چکنائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اچھا اس سے بہت ساری پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں, ہارٹ اٹیک تک ہونے لگتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے میں آپ سفید زیرہ لے لیں 50 گرام, اور 50 گرام لے لیں آپ کاسنی کے بیج, اور دونوں لینے کے بعد اس کو پاؤڈر کر لیں پاؤڈر فارم میں. آدھا چمچہ ٹیبل اسپون سحری میں, اور آدھا ٹیبل اسپون آپ افطار کے بعد لینا شروع کر دیں سادے پانی سے. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 28 دن لے لیں. تو 28 دن میں جب آگے جا کے اپنے کولیسٹرول چیک کرائیں گے تو وہ نارمل کی طرف آنا شروع ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ بھی یہ پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں, تو جس طرح ہمارے پاس آتی رہتی ہے تو ہم اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں, اور آپ اس کو استعمال کریں. شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, آپ دعا بھی کریں اور استعمال بھی کریں. شبا کی بتائیں جی, آج بات ہو رہی ہے صبر پر بھی شکر پہ بھی. کیا آپ کے پاس تجویز ہے کہ لوگ جو ہیں تو خوش رہنا شروع کر دیں, صبر کریں, اور جو جس حال میں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوں, حسد نہ کریں. اس سے آپ کو انر پیس ملے گا اور اس سے آپ خود بھی مطمئن ہوتے ہیں اور آپ کا اپنا کام بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی سے جلنا شروع کرتے ہیں, کڑنا شروع کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں تو آپ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا فوکس اپنی چیزوں سے ہٹ کر دوسرے کے اوپر چلا جاتا ہے. تو صبر کرنے کا بہترین سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کر یہ کوشش کریں کہ اگر دوسرا کسی مقام پر ہے, کسی جگہ پر ہے, تو آپ اتنی محنت کر کے وہاں تک جائیں, اس سے جلیں نا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے صبر کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر اپنے نیچر کو چینج کریں, اپنے عادت کو چینج کریں اور معاف کرنا شروع کریں لوگوں. بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں ڈے فرسٹ نہیں مل جاتی ہے. کسی بھی چیز پہ ہم اگر جاتے ہیں تو ڈے فرسٹ نہیں ملتی. اگر ہم اپنے سے اونچے کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس بیچارے نے کتنی محنت کری ہے, اور اپنے نیچے والے کو اگر یہ دیکھیں کہ بیچارہ کتنی محنت کر رہا ہے تو ہمارے اندر سے یہ پرابلم ختم ہوگی. تسنیم, ہم پروفیشنلی ایک دوسرے سے بہت زیادہ جیلس ہو جاتے ہیں. بالکل. پروفیشنلی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ بندہ آگے جا رہا ہے, تو ہمارے اندر یہ جو پرابلمز آتی ہیں اس کے اوپر کس طرح ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے کوشچن بہت اچھا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہے بہت زیادہ کہ کوئی بھی کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, اور پروفیشنلی تو بہت زیادہ جیلسی ہے, پرابلمز ہوتے ہیں. یہی بات جو صبا نے کہی ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اسٹارٹ کیسے لیتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے, اور اس کو مزید بھی آگے جانا ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ کسی کے بھی کام سے آپ جیلس نہیں ہو, اس کے آگے بڑھنے سے. اس نے بھی سیڑھی استعمال کی, آپ بھی سیڑھی استعمال کریں, لفٹ نہ یوز کریں. مطلب اگر آپ سمجھیں لفٹ اکثر بند بھی ہو جاتی ہے, لائٹ چلی جاتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو مطلب اتنا فاسٹ نہ سوچیں کہ اس کو, بلکہ اس کی خوشی سے آپ خوش ہوں تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ اس کے ساتھ مکس ہوں, اس کی خوشی سے خوش ہوں گے تو وہ آپ کو لیسن بھی اچھے دے گا, آگے بڑھنے کے طریقے بھی بتائے گا. تو آپس میں مکس ہونا اور خوشی سے ایک دوسرے کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ابھی عید آ رہی ہے اس میں کیا کلیکشن انٹروڈیوس ہوئے ہیں, کیونکہ گرمی بہت ہے, تو اس میں کیا کلیکشنز آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرائیں, اور کیا اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ بالکل, یہ ہمارا جو تہوار ہے اس کے لیے بہت زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں خواہش ہوتی ہے کہ سب پہنے. اب میرا ماشاءاللہ میل کلیکشن بھی ہے, فیمیل بھی ہے. تو فیمیل میں تو یہی ہے کہ ابھی جو, کیونکہ گرمیاں اتنی ہیں تو میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گی کہ آپ عید کے دن جامہ وار اور ہیوی کوئی
فیبرک اور ایسی چیزیں کام لے کر پہن لیں. بہت زیادہ ایمبرائڈری چیزیں جو ہیں وہ ان نہیں ہیں, بہت زیادہ کام ان نہیں ہے عید کے حوالے سے. مطلب اس کے اندر آج کل جو چل رہا ہے, اور سب سے اچھا دور جو آج کل ہے وہ فیشن کا آج کل ہے. لائک وہ یہ دور ہے کہ آپ اپنی خوشی سے جو پہنیں گے وہ اس وقت فیشن میں ان ہے. شلوار ان ہے, فیمیل کی بات کر رہی ہوں, ٹراؤزرز ان ہے. اگر آپ کو لانگ شرٹس پسند ہیں تو آپ وہ بھی پہن لیں, وہ بھی خوبصورت لگے گا. شارٹ جو پہننا چاہتی ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے, وہ بھی اچھا لگے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف ایک ہی چیز ٹرینڈ میں چل رہی ہے. تو اچھا, اس وقت میں کیونکہ گرمی بہت ہے تو کلرز کی بھی کچھ سلیکشنز ہوتی ہوں گی نا آپ لوگوں کی, کیونکہ ویسے تو آل ٹائم فیوریٹ لوگوں کا بلیک ہوتا ہے, بٹ گرمیوں میں تو آپ بلیک نہیں پہن سکتے. نہیں, پیسٹل کلرز ہیں, پھر بلیک کے ساتھ مکس ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ کلر کمبینیشن کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ کہ ایوننگ ویئر میں بلیک اچھا لگتا ہے. اور ویسے تو وائٹ کلر ان ہے, اس کے علاوہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے کلر یہ مسٹرڈ کلر, جس کا آپ بہت دیر سے مذاق اڑا رہی ہیں, مائیوں میں بیٹھا ہے مائیوں. ہاں, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ شہری کا مایوں ہے آج, تو ہم لوگ بس اسی کے لیے آئے ہوئے, دعا کی ہے ہم نے شہری کے لیے. نہیں, مسٹرڈ کلر ان ہے, رسٹ کلر ان ہے, مطلب لائٹ کلر کی طرف زیادہ رجحان ہے. پیسٹل کلرز ہیں وہ سارے ان ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ یہ کہ فیشن کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ آپ غرارہ پہن لیں تو برا لگے گا, آج کل غرارہ بھی ان ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے. لائٹ فیبرک میں آپ یوز کر سکتے ہیں, کلر میں آپ زیادہ کام بنا کے اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, کیونکہ ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں بڑی آپ کی اور میری ایک ڈیبیٹ بھی کہہ لیں. ہمارا ڈیبیٹ کی تو میری ابھی حیثیت نہیں ہے, لیکن میرے سوالات ہیں کچھ. ڈاکٹر صاحب, وہ اپنا مفتی صاحب, ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے, جو ہم پہلے سے اپنی اس نشست میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, یاد رکھیے گا, جب بندہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا نا, قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, میری شکری بجا لاؤ, نا شکری نہ کرو. اللہ نے واضح فرما دیا کہ تم میرے شکر بجا لاؤ, اور اگر تم نا شکری کرو گے تو پھر کیا ہوگا, جو اللہ تمہیں نعمتیں دی ہیں نا, جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی رب چھین لے گا. مثال کے طور پہ آپ نے امیروں کو, میں مثال دیتا ہوں, بہت سے امیر ایسے ہیں, ایک سڑک پہ سونے والا بہت نیند چین کی سو رہا ہوتا ہے, اور جو امیر گھر میں بیٹھا وہ رات بھر جاگ رہا ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ نے ضروری نہیں کہ کسی کو دولت دی تو وہ اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ نعمتیں اور اس کو سکون کی نیند سے. اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی, جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے, تو انسان کو اپنے رب سے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. پھر میں مثال دوں گا کہ آج ایسے بھی حالات ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا ہوں, میں نے ایک لمحہ دیکھا کہ ایک باپ اپنی چھوٹی سی بچی کو رات میں لے کر بھیک مانگ رہا ہے, اور بچی کی عمر 10 سال ہے. بالکل. میں نے اس سے پوچھا اس بچی کو بٹھا تو دو, تو اس نے ایک جملہ کہا, لوگ دیکھیں گے تو دیں گے. بالکل, لوگ دیکھیں گے تو دیں گے. آج حال ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم اگر کسی کی بھیک بھی دیکھتے نا, پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے جو ہیں یا اس کا حال جو ہے, کیا اس کا گیٹ اپ ایسا ہے. خدا کی قسم رب نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے. کئی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ جو بہن نے کہیں نہ کہا کہ ہم کیسے دیکھیں. آپ اوپر والے کو کیوں دیکھتے ہیں یار؟ کسی کی آنکھیں اس سے پوچھو نا آنکھ کیا ہوتی ہے, بالکل. کسی کے ہاتھ سے پوچھو نا ہاتھ کیا ہوتے ہیں. لوگ محتاج ہو جاتے ہیں کہ کچھ کھا نہیں سکتے, جس کی زبان نہیں سے پوچھو زبان ہوتی کیا ہے. اور اللہ معاف کرے, مجھے اس وقت آپ کی ایک بات سے یاد آئی کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کو یہ بیماری ہے, ان کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت ان کے پاس جائیداد ہے, لیکن ان کی زبان میں کچھ ایسا پرابلم ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں کر پاتے, جو کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو چیزیں مفتی صاحب, مثال کہ تو آم بھی میٹھا ہے اور چینی بھی میٹھی ہے, لیکن رب نے وہ نعمت ہی چھین لی کہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا آم کیسا اور چینی کیسی ہے. دنیا جہان کی, اور ہم دنیا جہان کی نعمت. تو بات یہ رب کی کون کون سی نعمت کو آپ جھٹلائیں گے. بالکل, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا, اس کا شکر لا کے صبر کریں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن نے فرمایا انما, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی صبر پر راضی رہتے ہیں, بغیر, اللہ فرما رہا ہے اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب اجر عطا فرما دیتا ہے. اچھا مفتی صاحب, ابھی آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جو لوگوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے اور وہ اس پہ شکر نہیں کرتے وہ چلی بھی جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہوتا ہے, لیکن وہ شکر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اور بخیل ہوتے جاتے ہیں. تو یہ رسی ڈھیلی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسی کی ڈھیل دی ہوئی, یہ تھوڑا ہمیں ایکسپلین کریں. اچھا, فرعون کے پاس کیا نہیں تھا, نمرود کے پاس کیا نہیں تھا؟ آپ دولت کی بات کرتے ہیں, کہنے دولت کے انبار تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, رسی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو بے شک ڈھیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھے, اگر مثال کے طور پر بندہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی کہ میں اس جو نا اس
اس شہر کا رب نے کسی کو اگر ٹھیکیدار بنا دیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں اس شہر کا، لیکن اب فرمایا تو نے ابھی تو دیکھا ہی نہیں، یہ تو ذرے کے برابر ہے، اس کائنات کا ایک ذرہ ہے جو رب کی نظر میں۔ اللہ فرماتا ہے اگر انسان، اللہ کے رسول کے حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر انسان اور اس دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے ایک چوٹی کے برابر بھی نہیں ہے، بات نہیں سی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے نعمتیں عطا کی، لیکن اگر یہ سوچے کہ یہ کائنات اور یہ دنیا یہ اس طرح کی ہے کہ انسان ایک تھوڑے سے شہر کا اگر مالک بن جائے تو سمجھتا ہے کہ میں شاید نعوذ باللہ خدا بن گیا ہوں۔ بالکل ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی لاٹھی لفظ کہتے ہیں بے آواز ہوتی ہے، رب تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دن آئے گا جسے یوم حشر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو تم نے نیک عمل کیا نا اس کا ذرہ برابر بھی رب تم سے حساب لے گا، اور جو تم نے برا کیا ہے اللہ ذرہ برابر تم سے اس کا حساب بھی لے گا۔ اچھا مفتی صاحب مجھے ایک چیز اور جلدی ایکسپلین کیجیے کیونکہ وقت کی کمی ہے، کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، لیکن ان کے یہاں مہینوں سوگ بھی ہو رہا ہوتا ہے، رونا دھونا بھی چل رہا ہوتا ہے، چلے ایک فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن کیا اس طرح کرنے سے کوئی پرابلمز آتی ہے؟ دیکھیں شریعت کے اندر 3 دن کا جیسے کہہ لیں کہ سوگ منانے سے مراد یہ ہے کہ 3 دن جو ہے وہ حدیث پہ ملتا ہے کہ 3 دن سوگ سے مراد یہ نہیں کہ آہو بقا کیا جائے، اور میں آہو بقا کی ہی بات کر رہا ہوں، تو آہو بقا کیا جائے، بلکہ میں مثال دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تو صحابہ رسول نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو منع فرمایا ہے کہ کسی کا یعنی کہ صبر کرنا ہے، تو فرمایا دیکھو یہ جو آنسو ہے نا یہ اس سے نسبت اور محبت کے آنسو ہیں، لیکن میں نے نعوذ باللہ رب تعالیٰ کی اس رضا پر میں راضی ہوں کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا اور میرے رب نے مجھے لے لیا، لیکن یہ فطری عمل ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے رسول نے فرمایا کہ آہو بقا کیا جائے۔ 3 دن کا سوگ سے مراد یہ کہ شریعت نے فرمایا کہ 3 دن سوگ ہے، لیکن اس کے بعد آپ پورے سال یہ سوگ مناتے رہے نہیں، بلکہ ان کے لیے سال ثواب کریں، ان کے سال ثواب کریں گے یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو بالکل جی، ہمارا آج کا موضوع صبر اور شکر، اور اس نشست سے ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، جن میں شاید میں بھی ہو سکتا ہوں، ہمیں آج سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہوئی جن سے ہم دیکھ رہے ہیں، زبان دی ہوئی جس سے ہم فرفر بول رہے ہیں، یہ ہاتھ دیا ہوا جس کو ہم موو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم سے یہی لے لی جائے تو پھر ہم روتے رہتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کے پاس ہے اس میں شکر کریں، صبر کریں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔